استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالحلیم شاہ صاحب سے تشریف لائے، مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمانان گرامی، مجھ سے قبل تفصیل سے علماء کرام نے مختلف پہلوؤں سے آپ حضرات کے سامنے اپنے ارشادات رکھے ہیں، مناظرانہ انداز میں، اور صحابہ کرام کی عظمت و ناموس، فضیلت، مقام اور رتبہ، جس کے بعد علمی تشنگی نہیں رہی ہے۔ اب ہم سب کو انتظار ہے کہ ہم اپنے قائد علامہ رب نواز حنفی صاحب کے ارشادات کو سنیں، ان کے لائحہ عمل کو سنیں۔ میں حکم کی وجہ سے، مشہور مقولہ ہے الامر فوق الادب، کہ امر ہے اس لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ چند کلمات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تمام علماء کرام کی تقاریر کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کا دین اسلام ایک ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کرام کا وجود ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بہت بڑا ولی ہو اور وہ صحابہ کا منکر ہو۔ صحابہ کرام کا منکر، ولی، متقی، پرہیزگار تو دور کی بات ہے، ایک فاسق مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دین اسلام کے لیے ایسا بنیاد قرار دیا ہے، جس طرح ہم بلڈنگ بناتے ہیں، بنیادیں کھودتے ہیں، پیلر کھڑے کرتے ہیں، بیم بناتے ہیں۔ ہمارا گھر، ہماری بلڈنگ اگر بغیر پیلر کے، بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس طرح دین اسلام کی بلڈنگ بغیر صحابہ کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر ایمان صحابہ جیسے ہے، اگر جذبہ صحابہ جیسے ہے، اگر ایمان صحابہ جیسے ہے، اگر قرآن پر عمل صحابہ جیسے ہے، اگر حدیث پر عمل صحابہ جیسے ہے، اگر پیغمبر کے ساتھ محبت اصحاب رسول جیسی ہے، اگر دین کے لیے قربانی اصحاب رسول جیسی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو کامیاب ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایک بات میں بھی پیچھے رہ گئے، ایمان علی النبی پر صحابہ سے پیچھے رہ گئے، قرآن پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے صحابہ سے تمہارا ایمان مختلف ہوا، آذان کے الفاظ کے اعتبار سے صحابہ کے اعتقاد سے تمہارا اعتقاد اور الفاظ اور عمل الگ ہوا، جنازے کے اعتبار سے صحابہ کے جنازے سے تمہارا جنازہ الگ ہوا، قرآن کو کامل مکمل کتاب ماننے کے اعتبار سے صحابہ کے ایمان سے تمہارا ایمان الگ ہوا، تو پھر تم ایماندار نہیں، کافر ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور صرف کسی ایک صحابی کی بات نہیں، صرف صدیق اکبر کی بات نہیں، صرف فاروق اعظم کی بات نہیں، صرف عثمان غنی کی بات نہیں، صرف عشرہ مبشرہ کی بات نہیں، صرف مہاجرین کی بات نہیں، صرف انصار کی بات نہیں۔ میرے آقا اعلان کرتے ہیں کہ جس طرح میرے رب نے فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت کے بغیر کامل نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول کی اتباع ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی۔ جس کی زندگی میں رسول کی اتباع نہیں، وہ چاہے
ہے کتنا بڑا یہ محبت بننے کا، کتنا بڑا یہ موحد بننے کا، توحیدی کہلانے کا دعوے داری کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں کہلایا جا سکتا، وہ موحد نہیں، مسلم نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں پیغمبر کی محبت نہیں۔ یوں ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، آسمان کے تمام تارے روشنی پھیلانے والے ہیں، روشنی پھیلا کر آسمان کے تارے مفید ہونے کے اعتبار سے یکساں نظر آتے ہیں، جسامت کسی کی بڑی ہونا، کسی کی چھوٹی ہونا، نسبت کے اعتبار سے صحابہ بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، پہلے ایمان لانے کے اعتبار سے صحابی مقدم مؤخر ہو سکتے ہیں، صحابی مہاجر اور انصار کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن اصحاب رسول صحابیت کے مرتبے کے اعتبار سے، ایمان کے لیے معیار کے اعتبار سے اور مقتدا اور رہنما ہونے کے اعتبار سے اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ تاروں کے مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے تم پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مفہوم مخالف کو لیجئے، جس صحابی پر بھی تبرہ کرو گے کافر بنو گے، اس لیے کہ جس صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پر ہوگے۔ اب اگر کسی ایک صحابی کی تبرہ کی، کسی ایک صحابی کو نہ مانا تو کافر بنے گا۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ صحابہ کی جماعت کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے کہ جب کھیتی بڑھتی ہے کسان خوش ہوتا ہے، مخالف کو غیظ غضب آتا ہے۔ اصحاب رسول پیغمبر کے کھیتی ہیں، اصحاب رسول کے بڑھنے سے، ان کا معیار ایمان ہونے سے، ان کو غلبہ حاصل ہونے سے صحابہ اور اہل حق اور رسول کو خوشی ہوتی ہے، اور ان کی ترقی کو دیکھ کر غیظ اور غضب اور حسد اور کینہ کرنے والا وہ کافر ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب اصحاب رسول کو برا بلا کہتے ہوئے کسی کو سنو ان پر لعنت بھیجو۔ اس پر مجھ سے پہلے علماء کرام نے تفصیلی بات کر لی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں علم کی کمی نہیں، اور یہ مجلس تو الحمدللہ تمام کے تمام علماء ہیں، عوام کے اعتبار سے بھی کوئی کنڈکٹر، کوئی ریڑھی چلانے والا، ہوٹل چلانے والا، چائے بنانے والا، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے والا مسلمان جاہل نہیں ہے۔ وہ اسلام کے تمام ارکان جانتا ہے، وہ قرآن کی عظمت جانتا ہے، وہ صحابہ کی عظمت جانتا ہے۔ ضرورت عمل کی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے مر مٹنے کی تیاری ہو، صحابہ کرام کے لیے قربانی کی تیاری ہو۔ جس طرح اصحاب رسول نے پیغمبر انقلاب کے سامنے یہ فرمایا تھا، ہر ایک صحابی یہ کہا کرتا تھا فدا کا ابی و امی، میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں آپ پر قربان ہوں، اپنی جانیں قربان کر کے دکھایا۔ اسی طرح آج ہمیں صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، جہاں اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی اصحاب رسول کو گالی دے رہا ہے، میں اپنی ذاتی جذبہ بتا رہا ہوں، وہاں ہم تھانے کی طرف رجوع نہ کریں، وہاں ہم کسی اور کو اطلاع دینے کا انتظار نہ کریں، اس خبیث کو پکڑ کر پٹخنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے پیغمبر کی گستاخی سنی تو یہودی کو اٹھا کر پٹخ دیا، سینے پر چڑھ گئے، جان لینے والے تھے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ذاتیات آگے کا اب نہیں کچھ کہوں گا۔ ہمارے اندر جذبہ ایسا ہو کہ اگر کوئی اصحاب رسول کی گستاخی کرے، کہاں گستاخی ہو رہی ہو، تو ہم اپنے طاقت کے اعتبار سے پہلے تو نقد بدلہ اس سے لیں، اگر اس جذبے میں جان جائے تو جائے، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیری لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہماری راہ سے اڑ ہم تمنا شہادت کرتے ہیں۔ میں آپ کے قائد محترم کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، میں ان کی خدمت میں یہ کہوں گا، دعوت تو ان کو مولانا دیں گے، آیا ہے ابر زور چمن میں بہار ہے،
آیا ہے ابر زور چمن میں بہار ہے، ساقی شتاب آہ تیری انتظار ہے۔ وما علینا۔